اللہ میرے آقا، انداز فقیرا، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دو مقام رکھے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں دو مقام رکھے ہیں۔ ایک مقام ہے ذلت کا، ایک مقام ہے ذلت کا، رذالت جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا مقام رکھا ہے عزت کا۔ اب یہ دو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عام کر دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو دو راستے ہیں، ایک راستہ عزت کا اور ایک راستہ ذلت کا۔ دنیا کا کوئی انسان ذلت کو پسند نہیں کرتا، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، رنگ اس کا کیسا ہو، بولی کوئی بھی بولتا ہو، جس ملک میں بھی رہتا ہو، اس کی جنس مرد ہو یا عورت ہو، عمر کے وہ جوانی کے مرحلے میں ہو یا بڑھاپے کے مرحلے میں ہو، شہر میں رہتا ہو کہ دیہات میں رہتا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، لیکن کوئی بھی اپنے لیے ذلت کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان عزت کو پسند کرتا ہے،
اور ہر وہ تدبیر اختیار کرتا ہے جس تدبیر سے انسان رذالت والے نتیجے سے بچ کر، ذلت والے انجام سے بچ کر اپنے آپ کو عزت کے مرتبوں تک پہنچانے کے لیے اس کے اختیار میں جتنی تدبیریں ہیں وہ سب تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ لیکن ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کس میں رکھی ہے؟ قرآن کے اوراق کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کے ساتھ میں رکھا ہے، اور ایمان کے بغیر جو عزت ملتی ہے حقیقت میں وہ عزت کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ عزت کا دھوکہ ہے، وہ عزت کا دھوکہ ہے۔ اصل عزت وہ ایمان کے بعد بلکہ ایمان کے ساتھ عزت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کا سب سے پہلا حقدار اگر کوئی کائنات کے اندر ہے تو وہ کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا خالق ہے، جو اصل عزت کا سب سے پہلا حقدار ہے۔ اور آگے فرما وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے بعد عزت انبیاء کی جماعت، انبیاء کے گروہ کو ہے، اور انبیاء میں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں بھیجے، جس زمانے میں جو بھی رسول اور پیغمبر رہا عزت اس کے پاس، عزت کا حقدار وہ رسول ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے پہ فرمایا وَلِلنَّاسِ، نہیں فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا تیسرا حقدار وہ ایمان والا۔ معلوم یہ ہوا ایمان ہے عزت ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر عزت نہیں ہے، وہ عزت کے الفاظ ہیں، عزت کا خول ہے، عزت کا تصور ہے، لیکن حقیقت میں وہ عزت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آدمی عزت پانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے۔ بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی زندگی عطا فرمائی، وقار کی زندگی عطا فرمائی، عظمت کی زندگی عطا فرمائی، لوگ ان کے عظمت کے جیسا دل دادا ہیں، ان کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے، جن کاموں سے ایک انسان عزت والا بن سکتا ہے؟ اور یہ فکر عام آدمی کے مقابل میں ایک مومن کو سب سے زیادہ یہ فکر رکھنی چاہیے کہ میں دنیا میں عزت کیسے پا سکتا ہوں۔ ایک ایمان والے کی فکر ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا، اس میں ایک ہیں حضرت لقمان۔ حضرت لقمان 21ویں پارے میں
حضرت لقمان کے نام کی ایک صورت ہے۔ یہ جو لقمان تھے نبی نہیں تھے، لیکن قرآن میں جہاں نبیوں کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، ایک نہیں 24 پیغمبروں کا ذکر، ان کے زندگی کے احوال حالات قرآن میں جہاں ذکر کیے گئے، وہاں اللہ نے حضرت لقمان حکیم لقمان کا ذکر بھی کیا۔ صرف ذکر نہیں، ان کے نام کی مستقل ایک صورت اللہ نے اتاری۔ کس میں اتاری؟ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں، آسمان کی سب سے بڑی کتاب، اس کتاب کا وہ حصہ بنایا۔ قیامت تک جب کبھی قرآن پڑھا جائے گا، حضرت لقمان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ان کو چھوڑ کر آپ اپنی قرآن مکمل نہیں کر سکتے۔ نبی نہیں ہیں، نبی تو دور کی بات ہے، ظاہری چہرے بشرے سے بھی حضرت حکیم لقمان کا حال یہ تھا، ایک دم حبشہ کے رہنے والے، انتہائی کالے، انتہائی کالے، شکل و صورت، رنگ و روپ انتہائی بھدا، خاندان بھی کوئی بڑا نہیں، اونچا خاندان نہیں، چلو بھائی بڑے گھر کا بچہ ہے اس واسطے مشہور ہو گیا، لنگڑا بھی رہا تو لوگوں میں عزت پا گیا، اندھا بھی رہا تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ بڑے خاندان کے بھی نہیں، غلام خاندان کے، خاندان کے اعتبار سے بالکل کمتر، رنگ و روپ کے اعتبار سے بالکل کمتر، ظاہری شباہت اور شکل کے اعتبار سے انتہائی بھدے۔ اب کشش کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کا مقام بڑھے؟ مگر ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ خاندان کے نہیں ہے، ذکر قرآن میں ہے۔ رنگ اور روپ کے نہیں ہے، ذکر قرآن میں ہے۔ صرف ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی باتیں اللہ نے پوری مکمل نقل فرمائی۔ کیا بول تھے ہوں گے ان کے؟ نبیوں کے ذکر میں ان کا بھی ایک ذکر آ گیا۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ گورے رنگ کے نیچے بیٹھے ہیں، کالے رنگ کا آدمی اوپر ہے۔ شکل و صورت، رنگ و روپ، ظاہری شباہت، حسن کا بے مثال نمونہ، وہ نیچے بیٹھے، اور بھدے قسم کے ہونٹ جن کے موٹے، وہ جی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے۔ کیا ہے یہ؟ ارے کیا ہے؟ عزت ہے یہ عزت ہے یہ۔ جس چیز کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائٹن کی گھڑی لگا لوں، سفاری پہن لوں، ٹاٹا کے جوتے پہن لوں تو میری عزت ہوگی، یہ عقل سے پیدل ہیں، جو اپنی عزت کپڑوں میں تلاش کر رہے ہیں، اپنی عزت کے لیے یہ سب جو ہے اپنے ظاہر کو سنوار رہے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم عزت اس کا نام نہیں ہے، عزت اس کا نام ہے بڑے بڑے سورما نیچے بیٹھے ہیں، اور یہ گھٹیا قسم کے رنگ و روپ والے وہ اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اصل عزت۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی، کسی نے
حکیم لقمان سے پوچھا بھائی آپ کو یہ عزت اور یہ وقار اور یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ لوگوں کے درمیان میں کیسے عزیز بنے؟ کیونکہ ہر ایک کو چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی ذرا پوزیشن والا بن جاؤں. اس کے لیے چاپلوسی کرنا ہے تو چاپلوسی بھی کر دیتے, چمچہ گیری کرنا ہے تو چمچہ گیری بھی کر. لوگ سمجھ رہے چمچہ گیری کرنے میں آدمی بڑا بنتا ہے, چاپلوسی سے چمچہ گیری سے کوئی آدمی عزت نہیں پاتا. اپنے اندر کمال پیدا کرنا, اپنے اندر وہ مایا پیدا کرنا جس سے لوگ مجبور ہوں تمہارے سامنے جھکنے پر, یہ ہے عزت اصل میں. تو حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کو یہ عزت اور جی صاحب یہ عظمت, یہ وقار, جی صاحب یہ جاہ و جلال, یہ آؤ بھگت آپ کا یہ کیسے آپ کو حاصل ہوا؟ کیا جواب دیا صاحب؟ سننے کے لائق ہے. حکیم لقمان نے کہا میں نے اپنی زندگی میں 3 عادتیں پکی پکڑ لی. کتنے کام میں نے مضبوطی سے پکڑ لیے؟ 3 کام مضبوطی سے پکڑ لیے. عزت کو میرے کو چمچہ گیری کر کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں آئی, عزت تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آ گئی. عظمت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ عظمت خود بخود میرے پاس آ گئی. حکیم لقمان سے پوچھا کہ بھائی وہ 3 کون سی عادتیں تھیں کہ جس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر آپ کی عزت, آپ کی عظمت, آپ کا وقار بلند ہوا, لوگوں کے نظروں میں جچ گئے. حکیم لقمان نے پہلی بات بڑی عجیب کی. حکیم لقمان نے کہا ایک تو میں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنایا. ایک ہے کبھی کبھی کر لینا, ہماری موٹی زبان میں دھول میں لٹ پھرانا بولتے, لگے تو لگی نہیں تو کچھ بھی نہیں, کبھی تو بھی ایسی وہ نہیں, اپنا معمول بنانا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حکیم لقمان نے پہلا جواب دیا میں نے اپنے زندگی کا یہ اصول بنایا, صدق الکلام, جیسی بھی حالت رہی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیسی بھی حالت رہی لیکن میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سامنے والا خوش ہوتا ہو ناراض, نفع ہوتا ہو نقصان, لوگ چاہتے ہوں کہ جی صاحب بھاگتے ہوں, میں اس کی پرواہ کیے بغیر زندگی بھر اپنا اصول یہ بنایا, میں سچائی کو مضبوطی سے پکڑا رہا, کبھی جھوٹ کو قریب آنے نہیں دیا. میں جانا ایک ہے, قریب آنے نہیں دیا. جب جھوٹ کو قریب آنے نہیں دیا اور سچائی کو میں نے مضبوطی سے پکڑا, عزت تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آئی. کیا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الصدق ینجی, سچائی آدمی کو نجات کا راستہ فراہم کر دیتی ہے. جہاں پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ وہاں سے ہی نکال دیتا. سننے میں کتنا معمولی جملہ ہے, جھوٹ کو قریب آنے نہیں دینا. اور آج ہمارا حال کیا ہے, جا کے جھوٹ کے گود میں بڑھ گئے ہم لوگ, یعنی اس کا گناہ ہونے کا احساس تک ختم ہو گیا.
اور کیا سمجھ رہے بولے تو کیسا گل پھرا دیکھا، ایسے کرنا پڑتا بابا، نہیں تو جوتے کھا جاتے ہیں. ٹرک کیا نام اس کا؟ خوش. ایسے ٹریکاں اگر ہمارے بڑے بھی استعمال کرتے نا، نہ یہ ہند کی تاریخ بنتی، نہ اسلام کی تاریخ میں کوئی صدیق ہوتا. ہجرت کر رہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی پر سوار ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی غار ثور سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. اور مکے میں اعلان ہوا جو محمد کو زندہ یا ان کا سر لائے گا 100 اس زمانے کے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. آج کے زمانے کے 10 کروڑوں کی قیمت ہوتی ہے، کوئی معمولی قیمت تھی. نبی کے سر کی قیمت لگائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار میں چھپے رہے، اور 3 دن کے بعد باہر نکلے. ادھر سے مدینے کے راستے سے ایک آدمی آ رہا تھا جو حضرت ابو بکر کو تو جانتا تھا، سرکار کو نہیں پہچانتا تھا. ابو بکر کو پہچانتا تھا. جب درمیان میں آمنا سامنا ہوا تو حضرت ابو بکر سے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ من ھذا الرجل؟ اب یہ موقع تو جان بچانے کا تھا، اور جان بھی کوئی عام جان تھوڑا ہی تھی. امام الانبیاء امام الانبیاء کی جان تھی، اور وقت کے نبی کی جان. اس وقت میں روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں، جتنے انسان زندہ ہیں، ان تمام لوگوں کی جان سے زیادہ قیمت نبی کی جان کی ہوتی ہے. ایک آدمی کی نہیں، روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کی قیمت کے مقابل میں نبی کی جان کی قیمت ہوتی ہے. اسی لیے نبی کے خون کا قطرہ اگر زمین پہ گر گیا، جلال الہی حرکت میں آتی ہے اور زمین کے نظام کو اللہ تہو بالا کر دیتے ہیں. اسی لیے سرکار غزوہ احد میں جب آپ کے جسم جو ہے گال پر خبط گھس گیا تھا، اس کی وجہ سے خون نکلنے لگا، سرکار نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، خون لے رہے تھے، جسم پہ مل رہے تھے، خون نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اگر قطرہ بھی خون کا گر جاتا پورا دنیا کا نظام تہو بالا ہو جاتا. جان بھی ایسی قیمتی تھی. اب حضرت ابو بکر یہ بولتے ہیں کہ یہ محمد ہیں جن کے انعام کا اعلان ہوا، تو سرکار کی جان کو خطرہ. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی صاحب نئے آدمی ہیں، کچھ بھی بولتے جھوٹ، آپ کی سچائی کہاں رہتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ بچنا چاہتا ہے نا تو ایسی تدبیر بتا دیتا ہے اللہ دے. فوراً حضرت ابو بکر نے کہا ھذا رجل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتانے والا ہے. سامنے والا سمجھ رہا مدینے کو جانے کا راستہ بتا رہا ہے، اور حضرت ابو بکر مراد لے رہے جنت کا راستہ بتانے والا. جھوٹ بھی نہیں ہوا، سرکار کی جان بھی بچ گئی، اور ابو بکر کی جو صدیق کی نسبت ہے وہ سچائی کی نسبت بھی باقی رہ گئی. آج تو ہم جا کر جھوٹ کے گود میں بیٹھ گئے. فون آیا گھر میں ہیں، 10 مرتبہ بول رہی نہیں میں سفر پہ ہوں، میں سفر پہ ہوں، میں سفر پہ ہوں. ہاں سب تہجد بھی ہو رہی، سب ہو رہا، ماشاءاللہ تسبیحاں بھی گھما رہے، سب گھما رہے. جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بچے کو بلا رہی تھی، ادھر آؤ.
بچوں کو بلانے کے لیے لو بیٹا لو قریب بلاتے ہیں، تو وہ خاتون بچے کو بلا رہی تھی، سرکار سامنے تھے، حضور نے پوچھا کچھ دینا بھی ہے؟ نہیں، چپ خالی قریب کرنے بلا رہے، کیسے دکھتی رکھ پکڑے رکھو. تو خاتون نے کہا نہیں اللہ کے رسول کھجور دینے کا ارادہ ہے. نبی نے فرمایا اگر صرف قریب کرنے کے لیے بلاتی تو تیرے نام اعمال میں جھوٹ کا ایک گناہ لکھا جاتا. کیا لکھا جاتا؟ جھوٹ کا ایک گناہ تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا. شوہر بیوی کو جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر کو جھوٹ بول رہی ہے، اور کیا بولے مول صاحب بن کو نہیں آ رہا دونوں کو، کیا تو بھی بندش کرو، کئی کی تو بھی تعویذ دے دو، نہیں پانی دم کر کے دو. ارے عقل سے پیدل، تیرے منہ سے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کی بات سنو، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی صرف ہنسانے کے لیے لطیفے کے انداز میں جھوٹے من گھڑت باتیں سناتا ہے، اس جھوٹ کی بو سے اس کے قریب میں رہنے والے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے. 1 میل دور، 1 میل کا مطلب کلومیٹر نہیں، 1.5 کلومیٹر سے زیادہ کا جیسا فاصلہ ہوتا ہے 1 میل کا. فرما سرکار نے 1 میل دور آپ ڈرامے، لطیفے، سیریلز سب بناوٹی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نبی کے غلام بھی ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ چل رہا ہے. تجارت بھی ہماری ویسے ہی، کاروبار بھی ہمارے ویسے ہی، گھروں کا حال ہے ویسے ہی. ارے محبت تیرے منہ سے جب جھوٹ کا تعفن، وہ بدبو آئے گی تو تیری گھر والی کے دل میں تیری محبت کیسے آئے گی؟ تعویذ سے آئے گی. تو قاضی کو بولنا تھا کوئی بڑی تعویذ بنا دے، پھر کیا ضرورت ہے تیرے خطبے کی؟ اولاد تجھ سے نفرت کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ جھوٹ بولتا. کون کرائیں کی مول صاحب، کون کرائیں کی مول صاحب، کون کرائیں، کون کراتے بابا؟ کس کا نے اتنی فرصت ہے کرانے کے واسطے؟ جب دیکھو یہاں کینا گاڑ رہا، وہاں پانی چھڑک رہا، وہاں جی صاحب نارانا من رہا، اور سمجھ رہا کراتے مول صاحب بہت مانگ نہیں مانو. اور یہ جو منہ سے جو نکل رہی ہے جھوٹ کی بدبو، اس سے لوگ قریب کیسے ہوں گے؟ تو حکیم لقمان نے کیا کہا؟ سونا ہمارا جمعے کے دن کہیں کو آنا ہوتا، سونا بیگم وہاں گھر میں سونے نہیں دیتی، بازار میں لوگا سونے نہیں دیتے، سونا کہاں؟ مسجد بہترین ٹھنڈی سکون اتر. ارے پہلی چیز حضرت حکیم لقمان سے جب پوچھا گیا آپ کو یہ عزت، یہ وقار، یہ عظمت کیسے ملی؟ کیا جواب دیا؟ میں نے زندگی میں 3 چیزوں کو اپنا اصول بنا لیا، اور وہ پہلا اصول کیا تھا؟ سچائی کو میں نے ایسے مضبوطی سے پکڑا، جھوٹ کو قریب آنے نہیں دیا. جب جھوٹ کو آنے نہیں دیا، عزت خود بخود جگہ خالی تھی، عزت آ گئی، عظمت آ گئی. ایسی عظمت رنگ اور روپ نہیں ہے، ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. ہم خالی فہرست میں آنے کے واسطے کیا کیا کرتے ہیں. اس کی ٹوپی اس کو، اس کی ٹوپی اس کو، سب پنا کے کانک وانک دے، پھر زمزم سے پانی نہا کے 12 خون معاف. اور ان کا ذکر کہاں ہے؟ تیری یہ فہرست میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. قرآن میں جو قیامت تک باقی رہے گا، اور صرف باقی نہیں، یہ تو ہے ہی باقی. کیونکہ میں نے 2 جمعہ پہلے آپ کو بتا، قرآن اللہ کی صفت ہے، اس کو فنا نہیں ہے. ساری دنیا فنا ہوگی، کل من علیہا فان. قرآن فنا نہیں ہوگا. ہاں قرآن فنا نہیں ہوگا، یہ اوپر اٹھا لیا جائے گا، لوح محفوظ میں وہ مکمل قرآن موجود ہے اور رہے گا.
دنیا سے اس کے نقوش اٹھا لیے جائیں گے. اس میں ہے لقمان کا ذکر. تو اپنی زندگی کا پہلا اصول کیا بنایا؟ سچائی، جھوٹ کے قریب نہیں جانا. ہندوستان کی آزادی کی جب لڑائی چل رہی تھی، جنگ آزادی، تو انگریزوں نے ایک کام کیا تھا کہ جگہ جگہ عدالتیں قائم کر کے ان سب لوگوں کو جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے سب کو پکڑ کے جب 15 منٹ میں فیصلہ کرنا، پھانسی پہ چڑھا دینا. ہر گلی نکڑ پہ عدالتیں قائم کر، انگریزوں کو بٹھا دیا تاکہ ان کا صفایا ہو. حضرت شیخ الہند کے بھی خلاف میں ایک مقدمہ درج ہوا. ان کے پاس پستولہ ہیں، بندوقاں، وہ زمانے کے لمبے لمبے، اور حقیقت میں تھے. شکایت پہنچی، گرفتاری ہو گئی. کچہری میں لائے گئے، روڈ کی کچہری، کرسی رکھے، کھڑے ہو گئے، ختم. پوچھے محمود سنا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، جی اللہ اکبر. اللہ نے قرآن کی تفسیر کا کام لیا. مالٹا کے اسیر ہیں، ان کی ذہانت پر انگریز بھی جی صاحب حیرت میں پڑ گیا کہ یہ آدمی دیکھنے میں اتنا ہے، لیکن انگریز کی عیاریاں بھی ان کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آتی تھی. وہ ذہانت. ریشمی رومال کی تحریک انہی کی نکالی ہوئی تھی. ان کی نسلوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے رومال کے اندر کیا لکھ کے بھیجا ہے. دیکھنے میں کاندھے میں ڈالنے کا رومالس تھا، مگر یہاں کا میسج وہاں تک پہنچ گیا. انگریز بھی دنگ رہ گئے. پوچھا محمود سنا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اب اگر کہتے نہیں ہے، جھوٹ ہوتا. جھوٹ تو جھوٹ ہے. اور نبی نے فرمایا وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ، جھوٹا آدمی ہر حال میں نقصان میں رہتا ہے، لاس. دکان نہیں چل رہی مول صاحب، کئی کو لاس آتا. خریداری چکتی ہے مول صاحب، خالی 1 روپے کے واسطے کاروبار کرنے کا ہے، تمہارے بول کو دیتا ہوں. پیچھے سے کیا بولنا، مسجد میں کھڑے قسمہ کھا رہا، جھوٹی قسمیں کھا رہا. قسم کھائے تو جگہ ہے مول صاحب، اب خریداری نہیں ہے تو خالی 1-2 روپے کو کاروبار کرنا ہے مول صاحب. بڑھو شیخ الہند نور اللہ مرقدہ سے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہے. اگر ہاں کہتے ہیں تو جان گئی، اور اگر نہ کہتے ہیں قیادت گئی. علم نبوت کے وارث ہیں. حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، فوراً تسبیح اٹھائی، کہا کہ ہاں ہتھیار ہے اور ہمارا ہتھیار یہ ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. کیا کیا سمجھانا، کیا کیا بولنا، کیا ہے کیا نہیں. کب آتی بولتا امام صاحب دوسرا خطبہ شروع، خطبے دھڑ 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 مسجد بھرتی. تو کہ باہر رہنا ضروری ہے ان کے، نہیں تو دنیا کیسے چلیں گی. نہ تو کانٹوں پہ بیٹھنا ہے. وہ کسی فلمی ایکٹر کو لاؤ، پھر دیکھو شانتی نگر کی روڈ میں چلنے کو جگہ رہتی کیا. تو کہ ان کو دیکھیں جنت یقینی ہے، سرکار کی شفاعت یقینی، جنت یقینی، پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزر جاتا. یہاں سے کیا ہونے کا ہے. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ہاں ہتھیار ہم بھی رکھتے ہیں اور ہمارا ہتھیار یہ ہے. اسی لیے کیا فرمایا، صبح اٹھ کے جو آدمی بسم اللہ الذی لا یضر 3 مرتبہ پڑھتا ہے، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نبی کا فرمان. کون دعا پڑھ رہا، کیا ہے کیا نہیں.
کہاں کی دعائیں؟ سب گتہ داری مول صاحب آپ کو چھوڑ دیے، پڑھ لو رے تم لوگ آج بول، اندر کے باہر کے پورے چھوٹے بڑے پوری دعائیں گتہ داری تمہارے نام پر ٹینڈر ہی ڈال دیا، پڑھ لو بخش لو۔ کون پڑھ رہا؟ کس کو کون سی دعا یاد ہے؟ نبی نے فرمایا جو آدمی صبح میں بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھتا ہے، صبح اٹھ کر 3 مرتبہ، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، جب خلاف فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں کا جو راجہ تھا اس نے کہا مسلمان ایسے پھٹے کپڑوں پہ ٹوٹی تلواراں لے کے آئے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ علاقہ فتح کرنے والے ہیں، تو کہا کہ ان کے بڑے کو بلاؤ ذرا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس نے ایک شیشی نکالی اپنے پاس سے اور کہا خالد یہ شیشی ہے، ایسا زہر ہے یہ، ایسے اس زہر سے 90 لوگوں کو مرتا ہوا میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ زبان پہ رکھتے ہی زبان پہ پہلے انگلی لگی یا آدمی پہلے مرا نہیں بول سکتے، اتنا خطرناک ہے۔ اگر تم واقعی سچا دین لے کر آئے ہو، تمہاری بات سچی ہے، تو ذرا چکے بتاؤ، پھر اس کا پورا خلا تمہارے حوالے۔ ایمان یقین کس کو بولتے؟ بول کا نام ایمان و یقین نہیں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، ہاتھ میں سے جھٹ سے شیشی چھیری اور ڈھکن نکالا اور دعا پڑھتے ہوئے پوری شیشی اندر انڈیل لی، شیشی باہر پھینک کے کھڑے ہو گئے اور صرف دیکھنے لگے اس کو۔ حضرت خالد کا دیکھنا تھا وہ جو مکھیا تھا جھرجھری لے کر بے ہوش ہو گیا، پانی کے چھینٹے مار کر اٹھا کر پوچھا کیا ہوا؟ بولے 100 لوگوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا لیکن تو زندہ کیسے ہے؟ یہ اس کے بعد اس نے کہا صحیح بتا، جس وقت میں شیشی چھین کے تو کھول رہا تھا تیرے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت خالد نے کہا جس نبی کا کلمہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں اس نبی نے کہا تھا جو صبح اٹھ کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بس یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے کوئی زہر بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ میرے نبی کا فرمان سچا ہے، میں نے جی صاحب ڈھکن کھولا اور پی لیا، کیونکہ یہ زہر اپنا اثر کھو سکتا ہے، نبی کی بات جی صاحب غلط نہیں ہو سکتی۔ جگہ سے کھڑا ہو گیا، پورے علاقے کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ کلمہ پڑھو، اس کی بات بالکل سچی ہے۔ یہ ہے دعا۔ آج دعا یہاں ہے، منڈا ادھر ہے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کی دعا ربنا آتنا، وہ بھی کب ختم کرتا کی کیا نہیں کی۔ ایک ہاتھ سے دعا کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سے دعا کر رہا ہے، ایک ہاتھ ناک میں ڈال لے رہا، یہ دعا ہے۔ پھر کیا ہو رہا؟ کامل صاحب دعا کرو، بولے دعا بھی ہو گئی، وہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، اخل سے پیدل اماں کن جا کو منڈا ایک طرف منہ ایک طرف رکھو، مانگ دیتی کہ اماں دھپا دیتی ہے؟ اماں نے دیتی، اللہ کیسے دے گا؟ تیری طلب تیری تڑپ اصل ہے۔ شیخ نے فرمایا ہاں ہاں ہتھیار ہم رکھتے ہیں اور ہمارا ہتھیار، اس نے کہا حولے شولے دکھ رہی چچا بھی، اللہ کیسا انتظام کیا۔ دیکھو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک انگریز کی عدالت میں ایک جیسا دیہاتی قسم کا وہ پہچان لیا کہ حضرت ہے، اس نے زور سے کہا ارے ان کو کہاں سے لائے؟ ہمارے گاؤں کا موزن ہے، کیوں پکڑ کے لائے اس کو؟ تو اس کا دماغ ہی نہیں گیا کہ کیا ہے، کیا نے کہا کہ لکھ جاؤ۔ سچ بھی رہا، جان بھی بچی یہ صاحب، اور اللہ نے کیا کام لیا صاحب۔ ہندوستان کی تاریخ مجبور ہے، دشمن بھی جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہند کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ بھی مجبور ہیں اب تاریخ لکھنے میں کہ شیخ الہند ریشمی رسمال کی تحریک کے بغیر ان کے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، مجبور ہے وہ نام لینے کے لیے۔
تو حضرت حکیم لقمان نے کیا کہا؟ پہلی چیز جو میں نے زندگی کا اصول بنایا، وہ اصول کیا ہے؟ اچھا، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگ اتنا مجبور کرتے ہیں آدمی جھوٹ بولے بغیر اب چارے کارش نہیں۔ جب دین کی تعلیم نہیں ہوتی نا تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ کسی معاملے میں اصرار کر رہے ابھی چلو بھائی چلو بھائی چلو، انہیں بول رہا نہیں بھائی اب میرا نہیں ہو سکتا، میں دوسری جگہ ٹائم دیا، میں دوسری جگہ کام مصروف ہوں، میرے کو یہ کام ہے، میں مجبور نہیں، کیسے تم کرو چھوڑنے کرو، کیا کرنا؟ بولو کیا کرنا؟ اتنا کسی کو مجبور کرنا کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، آج عادت بن گئی لوگوں کی۔ 1 سے 2 مرتبہ بولے، دینی تربیت ہوتی تو ان کو حدود معلوم ہوتے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کسی سے اصرار نہیں کرنا، درخواست کرے تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں۔ اجازت لینے کے بعد میں کیا فرمایا؟ کسی کے گھر جاؤ، سلام کرو، اجازت لو، آواز آئی ٹھیک ہے، نہیں تو خاموش رہو، اور 1 مرتبہ، 3 مرتبہ کے بعد نہیں۔ اور قرآن نے تو کیا کہا؟ اگر تم کو واپس جانے کے لیے فرجعو، واپس چلے، یہاں گم لگا کے آگے سو ہے، تم جھوٹ بولو تمہارا ایمان غارت ہو جان دے، اپنے کو اپن جو طے کر لیے وہ ہونا چھوڑنا، چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ مجھے لوگ یہ سمجھ رہے کہ میں ایسے ہی عزت کی کرسی پہ بیٹھ گیا، ارے عزت چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا اصول بناؤ۔ اصول کیا بناؤ؟ چاپلوسی، چمچہ گیری، سچائی۔ اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی، دوسری چیز جو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا وہ ہے امانت داری۔ کیا ہے؟ امانت۔ تمہاری گھڑیاں، نظریں پوری گھڑی کے کانٹے پر ہے، کب ختم ہو جائے، پیچھا چھوٹ جائے، مجھے کیا کرنا؟ یہاں بیٹھنے کے لیے بےتاب، بے چین۔ حکیم لقمان نے کہا دوسری چیز جو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا، امانت داری، خیانت نہیں، امانت داری۔ امانت داری کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف یہ نہیں کہ پیسے رکھے تو آپ جی صاحب پیسے دے دے، یہی امانت نہیں ہے۔ جسم کے اعضاء بھی اللہ کی امانت ہے، اس کا غلط استعمال خیانت ہے، اس کا غلط استعمال بھی خیانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا امانت داری، پھر عزت میرے قریب میں آئی ہے، خیانت میں نے کبھی نہیں کی۔ آج دیکھ لو کیسی خیانت کا بازار گرم ہے، اللہ معاف کرے۔ پیسے گن کے دے رہے شام میں، اس میں بھی جہاں حساب و کتاب بال سے زیادہ باریک انداز میں تولا جاتا ہے بینک، اس میں بھی ایک نوٹ کو یوں گھما کے رکھ دے کے ادھر سے گن رہے ہیں 100، ادھر سے گنے تو 99۔ کیا بولنا؟ کہاں امانت داری رہ گئی؟ کاروبار نہیں چل رہے مول صاحب، کاروبار نہیں چل رہے۔ اگر تم نے امانت داری کو اپنا شیوا بنایا ہوتا، سرکار نے ارشاد فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا، حضور سے پوچھا ایمان اور بزدل کا نام ہو سکتا؟ آدمی کے اندر ہمت کم ہو، کم ہمت کو بزدل بولتے۔ صحابہ میں ایک صحابی تھے،
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایسے زبردست شاعر تھے، نبی ان کے لیے مسجد نبوی میں جیسا ممبر بنا کے کھڑا کرتے، خود نیچے بیٹھتے ان کو اوپر کھڑا کرتے، بولتے اشعار پڑھو ایسے، مگر ہمت نہیں تھی، لڑائی کا موقع آ جاتا تو سب سے کونے میں دور بڑھتے تھے۔ اس واسطے سرکار ان کی خدمت جو ڈیرے سامان کے رہتے تھے وہاں حفاظت کے واسطے رکھتے تھے ان کو۔ اتنی ہمت کم تھی، دشمن کو دیکھنے کے بعد بازو رئیس اور راڈ اٹھا کے بولتے دینے گھبراتے تھے، لیکن اللہ نے زبان میں وہ طاقت دی کہ دشمنوں کے چھکے چھڑ گئے، آج تک ان کے جیسا کوئی شعر نہیں بول سکا۔ نبی دعا دیتے تھے اور کہتے تھے میرے ماں باپ قربان حسان تیرے اوپر، نبی بول رہے میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ ساری دنیا بولتی ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ نبی پر قربان، اور نبی یہ بول رہے کہ میرے ماں باپ حسان پر قربان۔ ایسا ہے۔ نبی سے پوچھا ایمان اور بزدل ہو سکتا، اس کے بعد پوچھے ایمان اور کنجوسی ہو سکتا، مومن بھی ہو ذرا حساب کتاب کا ذرا، کنجوس بھی ہو سکتا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ مومن اور جھوٹ یہ نہیں، خیانت نہیں۔ آج ہم نے کس کو دین سمجھا؟ نبی کا قول کیا، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس کے اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ سگی بہنوں کا پیسہ مار کے کھا جا رہے ہیں، ماں کا حصہ مار کے کھا جا رہے ہیں، جی کیا کر رہے ہیں، بیوی کے مہر کے رقم کھا جا رہے ہیں، جی چھوٹے بھائیوں کے پیسے کھا جا رہے ہیں، تہجد پڑھ کے یہ سمجھ رہے ہیں بس سیدھا جنت ملنے والی ہے۔ حکیم لقمان نے کیا کہا؟ پہلا اصول سچائی پہ جمنا، دوسرا اصول امانت داری پہ جمنا، تیسرا اور آخری اصول۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان نے کہا تیسرا اصول وَتَرْكُهُ مَا لَا یعنی فضول کاموں سے اپنے آپ کو میں نے بچا کر رکھا۔ کس سے؟ آج تو 24 گھنٹے کے اندر فضول کام ہی کام ہے۔ کیا ہے؟ فضول کام ہی کام۔ 2 بجے رات تک کیا ملک چلا رہا، فیس بک چیک کر رہا 2 بجے رات تک۔ ارے تو نہیں چیک کرا تو کیا نقصان ہے رے؟ سوچو، جو قوم جس قوم کو یہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس قوم کا یہ حالت 2 بجے رات تک۔ ارے یہ وقت صبح شام کام میں سب جگہ۔ ابھی کل یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، کل آریہ نگر مسجد میں ایک اجلاس تھا، اس اجلاس میں بچوں سے پوچھا گیا حضرت فاطمہ نبی کو کیا لگتی ہے؟ کل رات کی بات بولو، کہیں ایران توران کی سمجھیں گے، ہر ہمیشہ ہم وہی سمجھتے ہیں، وہ پرانے قصے رہتی مول صاحب اگر رہتی قصوں کے کہانیاں کے کتاباں، وہ پرانے ریپیٹ کرتے رہتی، بس ختم۔ رات کی بات بول رہا ہوں میں، کل رات کی بات، ظہیر آباد کی آریہ نگر کی مسجد میں اجلاس تھا، اس میں بات کرنے والے مہمان نے سامنے ایک نوجوان بچے سے پوچھا حضرت فاطمہ کون تھی؟ یہاں بھی اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو کل رات میں سنے، صاف جواب ملا حضرت فاطمہ ہوا وائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سنے والے، شرم کرو شرم، اولاد کیا کر رہی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے اوقات کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ اگر عیسائی مشنریز ان کے اوپر قبضہ کر رہی ہے، قادیانی ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، فیاضی فتنے ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یہ شکیلیت کے فتنے سے متاثر ہیں، تو کیا تک کی کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ یہ چہرہ لے کر جاؤ گے اللہ کے سامنے؟
جن کو جس اب اولاد کو یہ تک نہیں بتایا حضرت فاطمہ کیا ہے، حضرت عائشہ کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بنتا ہے۔ صدارت کی لڑائی ہے، میں صدر، ہاں امام کی حاضری لے رہا بے غیرت عالم دین کو یہ بول رہا ہے، تکبر آ گیا جی ان کا نے، اور خود کا حال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سرکار سے کیا رشتہ نہیں معلوم ہے، ورنہ کہ امام صاحب کو تکبر بہت آ گیا۔ جب علماء کے تعلق سے ذہن ایسا ہوگا، اللہ تیری اولاد کو علم دین دے گا کیسے؟ اللہ علم دے گا کیسے؟ علم اللہ کی جیسا صفت ہے، دلوں میں بغض رکھو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی شروع میں تذکرہ آیا، جو حضرت حکیم لقمان کی باتیں نقل کر رہے ہیں، نوجوان مدینے کے رہنے والے، اس زمانے میں حضرت ابن عمر کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا نافع، مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ اب حضرت امام مالک بالکل نوجوان، اب نوجوان بچے بڑے لوگوں سے ملنا بولے تو ٹائم ملنا بہت بڑا مسئلہ رہتا، تو کیا کرتے تھے، اپنے گھر سے نکل کر عرب کی گرمی، ریتیلا مقام، جیسا وہ عرب کی کڑی دھوپ میں جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے، وہیں اونگتے رہتے۔ گھر والے دیکھ کر، ان کی بہن دیکھ کر کہتی، اتنی سخت گرمی میں باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کس لیے بیٹھتے تھے؟ امام حضرت نافع یہاں سے عصر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو میں یہاں سے مسجد تک جانے تک ان سے ذرا حدیث پوچھ لوں، مسئلہ پوچھ لوں۔ یہ ذوق تھا، وقت کا صحیح استعمال۔ کیا فضول کام! یہی امام مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے بعد جب مسجد نبوی کا مدرس بنایا امام مالک کو، لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے۔ ایک صاحب آئے اندلس سے، ان کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ۔ عرب میں اونٹ تو زیادہ ہوتے، ہاتھی نہیں ہوتے۔ سبق ہو رہا تھا، گلی میں شور ہوا، ہاتھی آیا۔ تو ہاتھی تو ہوتا نہیں، بچے دیکھے بھی نہیں۔ حضرت نے کہا کہ چلو بھائی بچوں، جا کے ہاتھی دیکھ لو۔ سب چلے گئے۔ امام مالک کا ایک شاگرد، اندلسی شاگرد یحییٰ بن یحییٰ، وہ بیٹھے رہے۔ پوچھا بیٹے تم نہیں جاتے ہاتھی دیکھنے؟ کیا جواب دیا؟ کہا اندلس سے سفر کر کے مدینہ اس لیے نہیں آیا کہ میں ہاتھی دیکھوں، میں تو یہاں حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے حدیث سیکھنا ہے، ہاتھی دیکھنا نہیں۔ آج ہمارے بچوں کو ضروریات دین کیا ہے نہیں معلوم، اور ہم کس کی حاضری لے رہے ہیں؟ امام کے اندر کبر آ گیا جی، اکڑ بہت ہے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس امام کی غیبت میں وقت گزر رہا ہے، اور اولاد کا حال یہ ہے، ان کو فاطمہ کا نبی سے کیا رشتہ ہے، عائشہ کا حضور سے کیا رشتہ ہے پتہ نہیں۔ کل کا واقعہ، شرم سے مرنا۔ اپنا وقت اللہ کے بندو ضائع مت کرو۔ جو بڑے ہیں کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے ان کے لیے دعوت کا راستہ رکھا، دعوت کے راستے میں لگو۔ نہیں کسی مدرسے میں کسی کے سامنے بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے۔ ارے جو وقت خالی ہے، اپنے ماں باپ ہیں تو نوجوان ہیں تو جا کے صرف ماں باپ کو دیکھتے بیٹھو نا۔ ماں باپ کی خدمت میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا، نہ باپ کو سلام کرتا، نہ ماں کی خیریت پوچھتا۔ اتنے بھی نہ گزرے ہو گئے ماں باپ، فون میں لگا بیٹھا ہے، ماں باپ 2 مرتبہ بلانے، 4 مرتبہ بلانے، آنے تیار نہیں ہے۔ ارے یہ نعمت ایسی ہے، اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کوئی یہ نعمت کا کوئی بدل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ رونا پڑے گا، رونا پڑے گا، دیدار کے لیے ترسنا پڑے گا۔ دوست اہم ہے تیرے پاس، ماں باپ ویسٹ ہے تیرے نظر میں۔ جبکہ نبی نے کیا فرمایا؟
محبت کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ میرے ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، ایک مقبول حج۔ آج حج کتنا ہے معلوم ہے؟ 4 لاکھ سے زیادہ کا، اور وہ بھی قبول ہوا سب کتنے کوئی قیمت ہی نہیں ہے، خالی جانے آنے کا خرچہ ہے 4 لاکھ۔ مقبولیت کی تو کیا قیمت لگا سکتے ہیں ہم؟ بچے ہیں ماں باپ کے پاس بیٹھے، ماں باپ ہیں بچوں کو لے کر بیٹھے، احساس مردہ ہو گیا ہمارا، غیرت نام کی ختم ہو گئی، بس خالی یہ ہے ان کی ٹانگ کھینچنا، ان کی ٹانگ کھینچنا، انہوں کافر انہوں کافر، یہ سب انہوں یہ انہوں وہ۔ ارے جو مقصد زندگی کیا ہے پہچان، عزتیں ایسے ہی صدقے میں نہیں ملا کرتی، خیرات میں چاند ستارے ملا نہیں کرتے، پیسہ مل جاتا ہے بھوک مٹنے کے لیے، یہ سب نوالا مل جاتا ہے، عزتیں قربانیوں کے بعد میں ملتی ہیں، عزتیں اپنے اندر کوئی صفت اور مایا پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں پر بٹھاتے ہیں۔ مومن ایمانی زندگی کے ساتھ اگر سچائی کو اپنا شیوا بنا لے، امانت داری، جو قوم اپنی بہن کو دھوکہ دے سکتا اس سے کیا توقع ہے جی وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکے؟ جو اپنی بیوی کو مہر کے بارے میں دھوکہ دے سکتا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں جیسا دھوکہ نہ دے؟ جو اپنی اولاد کے بارے میں خیرخواہی ہے کیا دوسروں کو سکھائے گا؟ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، یہ کام کرنا، کچھ بننا، کچھ نکھرنا، اس کی چنگاری اندر پیدا ہونا، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک ایک قطرہ جو اس کی جسم اپنی پچھلی زندگی کو سوچ کر اس کے جسم آنکھ سے نکلتا ہے، موتی سے زیادہ قیمتی رکھتا ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس لب کا تبسم ہیرے سے زیادہ اس لفظ کی جسم مسکراہٹ کی قیمت ہے۔ اللہ کے بندو، عزت کپڑوں میں تلاش مت کرو، ایمان میں عزت ہے۔ عزت ہم کو سامان میں نہیں ہے، عزت سچائی میں ہے، عزت امانت داری میں ہے، عزت اپنے وقت کو کارآمد بنانے میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہماری جوانیوں کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف فرما دیجئے، اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے اے اللہ تیری اطاعت میں نبی کی سنتوں کی ادائیگی میں ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنی محبت کی بھیک نصیب فرما۔ اے اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اے اللہ اس کی تلافی کی شکلیں پیدا فرما، جو زندگی کی سانسیں باقی رہ گئیں مولا اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔